اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب تم اٹھو الی الصلاۃ نماز ادا کرنے کے لیے فاغسلوا تو دھو لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو وایدیکم اور اپنے بازو الی المرافق کونیوں تک وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا وارجلکم اور دھو لو اپنے پاؤں الی الکعبین ٹخنوں تک۔ اے ایمان والو جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہاں تک پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اگر وہ بے وضو ہے تو وضو کرے اور اگر با وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر تازہ وضو کر لے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام عام طور پر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایک وضو کے ساتھ چند نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی منہ کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کے مسح کرنا یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے علاوہ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کا مسح کرنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا اور گردن کا مسح کرنا وغیرہ وضو کی سنتیں اور مستحبات ہیں، جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وضو کی فضیلت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جب کوئی مسلمان وضو کرتے وقت اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے پاؤں سے چل کر کیا تھا، کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو تم جنباً جنبی فطہروا تو پاک کر لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کر لو۔ اس کی تفسیر درج کر لیتے ہیں کہ بیوی سے صحبت کرنے یا منی نکلنے سے انسان جنبی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بندہ یعنی جو جسم سے آپ کے سفید گاڑھا پانی سا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تو جیسے لکوڑیا وغیرہ جیسے کسی کو آج کل بیماری ہوتی ہے، اگر تو بیماری کی وجہ سے انسان کے جسم سے وہ پانی بار بار نکل رہا ہے تو وہ پھر اس کے لیے غسل کرنا فرض نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ استنجا کریں اور وضو کر کے نماز ادا کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ ایک وضو میں 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا، تو اس صورت میں آپ ہر نماز کے لیے استنجا کریں اور وضو کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ بے شک پھر دوران نماز بھی آپ کا کسی کو اگر زیادہ بیماری ہے تو لکوریا ہے یا کچھ اس طرح کی بیماری ہے تو وہ اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر زیادہ ہے تو آپ استنجا کریں، وضو کریں اور نماز ادا کر دیں۔ اس حالت میں آپ کے لیے بار بار وضو کرنا یا بار بار آپ کا وہ غسل کرنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات سوچی ہے، کوئی ایسا بات دیکھی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، کوئی مووی دیکھا ہے، یا کوئی ایسا خیال سوچا ہے، یا کوئی ایسی آپ نے کوئی ایسا آپ نے مطلب بات دل میں لائی ہے، کچھ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے وہ سفید گاڑھا پانی نکلا ہے، یا آپ سے اپنے بیوی سے صحبت کی ہے، تو پھر بندہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں بغیر وضو کے بغیر غسل کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو سکے۔ بلکہ یہ ایک سوال مجھ سے ایک بچی نے کیا بھی تھا کہ ان سے کسی عورت نے سوال کیا تھا کہ سردیاں ہیں اور جو ہے نا سردی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو بال بھی نہیں سوکھتے، تو کیا آپ کبھی ایسے کر لیں کہ جسم کا نیچے والا حصہ دھو لیں اور وضو کر لیں تو کیا ہمارا جسم پاک ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رشتہ دیا ہے نا، میاں بیوی کا ایک رشتہ، ایک مطلب یہ بہت خوبصورت ایک رشتہ ہوتا ہے اگر اس کو وہ دونوں طرف نبھانے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنا خوبصورت رشتہ عطا فرمایا، پھر اس رشتے کے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب کرتا ہے،
تو اولاد کی نعمت سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں اور بدلے میں اس رشتے کے بدلے میں آپ نے ایک غسل کرنا ہے، تو اس کے بھی اگر ہم طریقے ڈھونڈیں کہ پورا غسل نہ کرنا پڑے تو یہ ہماری جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے اندر سے بھی راستے نکالیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے بیوی سے صحبت کرنے کی، اگر شرم مطلب صحبت کی ہے یا شرمگاہ اگر ٹچ ہو گئی ہے تو پھر آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور غسل فرض ہونے کا وہی آپ نے پورا جو جسم دھونا ہے، غسل کا جو 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا کہ آپ کے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، تب ہی آپ کا جسم پاک ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا پارٹ۔ وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم مردہ بیمار او یا علا پر سفر او جاء یا آئے احد کوئی منکم تم میں سے من الغائطی قضاء حاجت کے بعد او لامستم یا صحبت کی ہو تم نے النساء عورتوں سے فلم تجدو پھر نہ پاؤ تم پانی فتیمموا تو تیمم کرو سعیدن مٹی سے طیبن پاک فامسحوا مسح کر لو بوجوہکم اپنے چہروں کو وایدیکم اور اپنے بازوؤں پر منہ اس سے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر تم پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اپنے چہروں پر اپنے چہروں ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسح کر لو۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ وضو یا غسل کے لیے اگر پانی نہ مل سکے یا پانی موجود ہو لیکن اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو، یعنی پانی ہے لیکن پانی استعمال کرنے سے آپ کی بیماری زیادہ ہو سکتی ہے، تو صرف تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تیمم کا طریقہ اور اس کی حکمت کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کا حاشیہ نمبر 20 ملاحظہ کریں، جو آپ نے نیچے پیچھے تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ تیمم ہم کیسے کرتے ہیں۔ کل کے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھی ڈیٹیل کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ما یرید نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ لیجعل کے رکھے علیکم تم پر من حرج کچھ تنگی ولیکن بلکہ یرید چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ تو چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کر دے، ولیتم اور پوری کر دے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی اگر وضو اور غسل پر اصرار کیا جاتا تو مشکلات پیدا ہو جاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرض میں رعایت اور آسانی کے پیش نظر تیمم کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تاہم وضو غسل اور تیمم کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تمہیں نجاستوں سے پاک کر کر تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک طرف وضو کے ساتھ تمہارے ظاہر کو پاک کیا اور دوسری طرف وضو کی برکت سے تمہاری آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کے گناہ معاف فرما کر تمہارے باطن کو بھی پاک کیا تاکہ تم پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نوٹ کیا ہے اس میں کہ ان رعایتوں کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو سختی یا تنگی تصور کرتا ہے تو اس کی مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنے شفیق باپ کی نصیحتوں کو ظلم سمجھتا ہے، یا اس کی مثال اس مریض کی طرح ہے جو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کو سختی تصور کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ وَذْكُرُوا اور یاد رکھو نعمت اللہ کی نعمت علیکم تم پر، وَمِيثَاقَهُ اور اس کے وعدے کو، الَّذِي جو وَثَقَكُم بِهِ اس نے پختہ لیا تھا تم سے، اذ قلتم جب کہا تھا تم نے، سمیعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو یاد رکھو اور اس کے پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے، اور جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھیں
کہ اس نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور تسلیم و رضا کے اس عہد و پیمان کو بھی یاد رکھے جس کا اعلان اسلام قبول کرتے وقت سارے انسان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتے ہی سر تسلیم کام کر دیں گے، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں گے تو اس پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ اب دوبارہ اہل ایمان کو اس وعدے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ احسان فراموشی اور عہد شکنی سے پرہیز کرے اور ہر حال میں پورے خلوص کے ساتھ احکام خداوندی کی پیروی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے دلوں کے اسراروں سے خوب واقف ہے، جانتا ہے، اور ہر ایک کو اس کی نیتوں کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جو قوامین مضبوطی سے قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دیتے ہوئے، بالقسط ایمان کے ساتھ، ولا یجرمنکم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شنآن عداوت قوم کسی قوم کی، علی اس پر، الا کہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ حق پر ثابت قدم رہے اور انصاف کے ساتھ گواہی ہی دے، کیونکہ گواہی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جس نے کسی کی جھوٹی گواہی دی تو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر ہرگز نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ کسی قوم کی جو دشمنی ہوتی ہے یا کسی انسان کی جو دشمنی ہے، وہ آپ کو اس بات پر نہ اکسائے کہ آپ جو ہے انصاف نہ کر سکے، کہ اگرچہ کفار نے تم پر مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن ان کی یہ دشمنی تمہیں کسی زیادتی اور بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو، اور یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی لکھتے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ عدل کرنے کا یہ تاکیدی حکم ہے تو پھر اہل ایمان کے ساتھ عدل کرنے کی اہمیت محتاج بیان نہیں ہے، یعنی کفار کے ساتھ بھی عدل کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو وہ پھر اپنے اعمال کے بارے میں خود سوچ لیں اپنے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمائیں گے، کہ جب اللہ نے کفار کے ساتھ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ عدل کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، تو آپس کے معاملات پہ غور کریں، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین، جو بھی آپ کے جن جن رشتوں سے آپ کا ہے، جہاں جہاں آپ لوگ پائے جا رہے ہیں، جن جن رشتوں سے آپ کا تعلق ہے، کہ زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ اپنا۔ کبھی کبھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں نا جو کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ تو دیکھیے اگر رشتہ دار آپ کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو وہ جیسا عمل کر رہے ہیں ان کو ثواب یا جو گناہ ہے وہ مل جائے گا نا، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، جزا دینے والا بھی ہے، تو ہم بدلے اس دنیا میں ہم نے نہیں لینے، ہم نے اپنے جو اعمال ہیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں، ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کرنی، کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو انصاف دلاتا ہے۔ تو آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اور اپنا ہر کام، ہر بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ کی طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کفار پر بھی زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، تو اگر ہم مسلمانوں میں اس طرح سے زیادتی کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کا ہمیں کتنا گناہ ملے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت، وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم عظیم زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں والذین، اور جو لوگ کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی اصحاب الجحیم دوزخی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخی ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرد و خواتین، بوڑھے بچے جوان اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کو اس کا ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اسے مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔